علیک یا سیدی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر اس محفل میں آ کر بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ یہاں کے جو معاملات ہیں اور جو لوگ یہاں پر اہل سنت و جماعت کا دوسرے معنوں میں سرکار کی غلامی کا جو فریضہ ادا کر رہے ہیں، وہ تمام افراد یقیناً بہت زیادہ حوصلہ افزائی کے طلبگار ہیں، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی میں سمجھتا ہوں ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور جو خطاب تھا وہ تو یقیناً حضرت علامہ مولانا فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ جو ہو چکا، مجھ سے کچھ کہنے کو کہا گیا ہے، لیکن میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں اس علاقے کے حوالے سے آپ سے کہہ سکوں۔ آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ اہل سنت و جماعت اور یا رسول اللہ کے مشن کو آپ لوگ جس انداز میں یہاں پر آگے بڑھا رہے ہیں، ورنہ یہ علاقہ بعض لوگ اس کو نجف کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سنیت کا کام کر رہے ہیں یہ ان کی ہمت ہے، ورنہ جس طریقے سے یہاں پر ملک دشمن عناصر، میلاد مصطفیٰ کے دشمن، درود و سلام کے منکر اور محفل میلاد پر حملے کرنے والے مکتبہ فکر کے شدت پسند بھی یہاں سے جس انداز میں پچھلے دنوں پکڑے بھی گئے ہیں، اور ان کے جو معاملات یہاں پر مساجد کے قبضے کے حوالے سے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چکے نہیں ہیں، تو وہ لوگ قابل تحسین ہیں جو ان حالات میں یہاں پر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی حیثیت لیے ہوئے کھڑے ہیں اور اپنے مسلک کا کام کر رہے ہیں۔ آج اہل سنت پر جو وقت آن پڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ آج جس قسم کے حالات ملک پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں اور موجود ہیں، کہ وہ طبقہ جو اس ملک کے بنانے کا مخالف تھا، جو کہ پاکستان بنانے کو بدعت کہتا تھا اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو کافر اعظم کہا کرتا تھا، وہ طبقہ آج پاکستان میں یہود اور سعود کے پیسے سے جو پروجیکٹ ہوا، جو آج نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے ملک کے اندر یہودیوں اور سعودیوں کے پیسے، سعودیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تو یہودیوں کا اگر کوئی سب سے بڑا ایجنٹ یا یہودیوں کا کوئی سب سے بڑا حمایت یافتہ ملک مسلمانوں میں ملے گا تو آپ کو سعودی عرب ملے گا۔ ویسے تو کوئی سادہ لوگ مسلمان کو بتانے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے، بولتا ہے یار وہ اسلامی ملک ہے اپنا سعودی عرب، دیکھو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جب کوئی اسلامی ملک امریکہ، برطانیہ، فرانس یا اسرائیل کے تسلط سے اگر نہیں نکل پاتا تو سعودی عرب ایسے اسلامی ملک اس کام کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل یعنی کہ جو یہودی لابی جو کام اس ملک سے کروانا چاہتی ہے، اس اسلامی ملک سے،
وہ سعودی عرب کے ذریعے کروا لیتی ہے. اگر امریکہ جو کام کسی اسلامی ملک سے نہیں کروا پاتا وہ سعودی عرب کے ذریعے وہ کام کروا لیا جاتا ہے. تو آج جو لوگ پاکستان کے اندر بم دھماکوں کے ذریعے بے گناہوں کو صرف اس لیے شہید کر رہے ہیں، وہ الزام صرف یہ لگاتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی کالونی بن چکا ہے. تو میں ان سے یہ گزار کرنا چاہوں گا کہ اگر تم واقعی یہودیوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی امریکیوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو، ان کے ایجنٹوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے آواز حق جا کے سعودی عرب میں بلند کرنا پڑے گی. پہلے جا کے سعودی عرب کی حکومت کا تختہ الٹو، جو سب سے بڑی غلام ریاست روئے زمین کے اوپر یہودیوں کی غلام ریاست موجود ہے سعودیہ کی شکل میں. تو اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آج جو لوگ بم دھماکے کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ کوئی اور نہیں ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک ہی طبقہ ہے، اس کے اندر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں، کوئی میلاد منانے والا نہیں. جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنے بھی بم دھماکے کرنے والے ہیں، ان میں کوئی بھی آپ کو یا رسول اللہ والا نہیں ملے گا، کوئی میلاد منانے والا نہیں ملے گا، کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہیں ملے گا، کوئی نظر نیاز اور فاتحہ دینے والا نہیں ملے گا، کوئی بزرگان دین کے مزارات سے عقیدت اور محبت کرنے والا نہیں ملے گا. بلکہ اگر ان کے اندر لوگ ملیں گے تو وہ لوگ ملیں گے جو واقعہ کربلا کو اقتدار کی لڑائی کہتے ہیں، وہ لوگ ملیں گے جو یزید پلیت کو حضرت امیر المومنین حضرت یزید کہتے ہیں، وہ لوگ ملیں گے جو میلاد مصطفیٰ کے منکر، جو درود و سلام کے منکر، وہ لوگ جو نظر و نیاز اور فاتحہ کے منکر. یہ وہ طبقہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دہشت گرد یا شرپسند یا شدت پسند یا انتہا پسند جس کو ہم کہتے ہیں، یا طالبان یا القاعدہ جن کا نام ہم دیتے ہیں، یہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کے اندر جو آج پوری دنیا یہود و نصارہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. ان کے یہ ایجنٹ جن کو سعودی عرب کے اوپر جو جزیرہ نما عرب تھا، جس کو حجاز مقدسہ کا نام دیا جاتا تھا، حجاز مقدسہ پر قبضہ کر کے ان سعودیوں نے اس کو سعودی عرب کا نام دیا، اور وہاں سے پروجیکٹ ہوئے کبھی ہندوستان میں، کبھی ترکی میں، کبھی افغانستان میں، اور اب پاکستان میں دین اسلام کا نام لینے والوں کو اور دین اسلام پر عمل کرنے والوں کو بم دھماکوں کے ذریعے ان کا قتال کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ اپنے باطل نظریات جو ان کے آقاؤں نے یہودوں اور نصارہ نے ان کو دیے ہیں، وہ ان یہودیوں کے پیسے کے بل بوتے پر، امریکی ڈالر کے امداد کے بل بوتے پر اور سعودی ریالوں کے بل بوتے پر اپنا وہ باطل نظریہ ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں. تو ہمیں ہر وقت اپنے ارد گرد نظریں رکھنی چاہیے، اور کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی چوک، کسی تھلے، کسی بیٹھک کے اوپر ہمیں کوئی بھی آگے اگر مذہب کے ذریعے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو یہ یاد رکھنا، جو درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، محفل نعت کا ماننے والا ہوگا، میلاد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا، وہی صرف اسی کو مسلمان تصور کرنا، ورنہ مسلمانوں کے لبادے میں یہودیوں کے ایجنٹ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں. بالخصوص آپ کے اس علاقے میں وہ پوری قوت سے اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ آپ کے خلاف، اس ملک کے خلاف، دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں. اے شاہ لطیف ٹاؤن کے واسیوں، اے شاہ لطیف کے رہنے والوں،